بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، آج بتاریخ 17 ربیع الاول سن 1428 ہجری مطابق 5 اپریل 2007 احسا اسلامک سینٹر کے اس وسیع حال میں ہمارا ماہانہ اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے، جس میں فضیلت الشیخ عطاء الرحمن سعیدی حفظہ اللہ ولی کون کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے اور انشاءاللہ واضح کریں گے کہ ولایت کیا چیز ہے، ولی کون ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ولی کون ہے، اور ولی اللہ کا کون ہے اور غیر اللہ کا ولی کون ہے، رحمان کا ولی کون ہے، شیطان کا ولی کون ہے، اور ولیوں کے ساتھ ہمیں کیا سلوک اور برتاؤ کرنا چاہیے، ہمارا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، ان کا کیا مرتبہ ہے اور ان کا کیا مقام ہے. یہ ساری باتوں کی وضاحت انشاءاللہ بہت بہتر انداز میں آپ کے سامنے آئے گی. میں آپ کے اور شیخ کے درمیان زیادہ نہ حائل ہوتے ہوئے شیخ کو دعوت دوں گا کہ اپنے موضوع پر وضاحت کے ساتھ گفتگو فرمائیں. اللہ موصوف کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة
لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ حاضرین کرام، خواتین ملت، معزز ساتھیوں اور دوستوں، ہر قسم کا حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں صراط مستقیم بتانے سمجھانے کے لیے بہت سارے انبیاء، بہت سارے رسول مبعوث فرمایا، اور آخر میں ولیوں کے سردار سید الاولین والآخرین، صاحب حوض و کوثر، شافع محشر، رحمت للعالمین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ آج کا موضوع ہے ولی کون۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کی توفیق اور مدد چاہتے ہوئے نہایت اختصار کے ساتھ قرآن و حدیث کی دلائل پیش کرتے ہوئے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک ایک بات کو سنجیدگی سے سنیں گے، غور سے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اولیاء میں سے بنائے اور ہمیں وہ عقیدہ اور اعمال اور کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جن کے ذریعے سے ایک بندہ اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، آمین۔ آج کے اس موضوع میں جیسا کہ برادر محترم شیخ عبدالحادی صاحب مدنی حفظہ اللہ نے اعلان میں وضاحت کیا، یہ بتلایا جائے گا کہ ولی کون ہے، ولی کے صفات کیا ہیں، اللہ کے اولیاء کون لوگ ہیں، اور شیطان کے دوست اور اولیاء کون لوگ ہیں، اور ولیوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے، ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے، اور اگر وقت اور صحت نے ساتھ دیا تو آخر میں ولیوں کے سلسلے میں کرامت کا بہانہ لے کر جو باطل عقائد اور غلط افکار رائج کیے جا رہے ہیں اس پر بھی اختصار کے ساتھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے تلاوت کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ اس آیت کریمہ کا سادہ اور سیدھا ترجمہ یہ ہے، یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز کرتے رہے۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے، اللہ کی باتوں میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولی کا معنی کیا ہے، ولی کا مفہوم کیا ہے؟ عربی زبان میں ولایت کا معنی قربت اور دوستی ہے، جو عداوت اور دشمنی کا ضد اور الٹا ہے، اور شریعت مطہرہ کے اندر یا اصطلاح کے اندر ولی اس کو کہا جاتا ہے جو دین کے ایسے بلند و بالا مقام اور رتبے پر فائز ہو
جو ایسے بڑے مقام، ولایت ایسے بڑے مقام اور رتبہ کا نام ہے جو صرف اس شخص کو میسر اور نصیب ہوتا ہے جو اخلاص للہیت کے ساتھ کتاب و سنت کے مطابق دین کے سارے ظاہری اور باطنی امور کی بجا آوری کرنے والا ہو۔ جیسا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اللہ کا ولی وہ شخص ہے جو اللہ تعالی کی محبوب اور پسندیدہ چیزوں میں اس کی موافقت کرتے ہوئے اس سے دوستی کرے اور تمام احکام کی تابعداری، اللہ تعالی کے تمام احکامات کی تابعداری اور فرمانبرداری کرتے ہوئے اللہ کی قربت حاصل کرے، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہوا مختصر انداز سے ولی کا مفہوم لغت کے اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے۔ جب ہم قرآنی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن و احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ولی دو طرح کے ہوتے ہیں، ولیوں کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں، ایک رحمانی اولیاء اللہ تعالی کے اولیاء اور ایک شیطانی اولیاء، شیطانوں کے ولی، شیطانوں کے اولیاء اور شیطانوں کے دوست۔ رحمانی اولیاء کے دلائل قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ رحمانی اولیاء، اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یاد رکھو اللہ کے ولیوں کا نہ کوئی اندیشہ ہوگا، نہ کوئی خوف، نہ حزن و ملال۔ لیکن اللہ کے اولیاء ہیں کون؟ اللہ کا ولی ہے کون؟ جن ولیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے ولیوں کو کوئی حزن و ملال، کوئی خوف اندیشہ نہیں ہوگا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے واضح فرما دیا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کے اندر دو صفتیں اور دو خوبیاں پائی جاتی ہیں، وہ اللہ کے اولیاء ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کا سے ڈرتے رہے۔ یعنی مومن اور متقی ہی اللہ کا ولی ہے، یا جن کے اندر ایمان، وہ ایمان جو مطلوب ہے، وہ ایمان جس کی دعوت قرآن مقدس نے دی ہے، وہ ایمان جس کی طرف دعوت سرور دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جن کے اندر ایمان پایا جاتا ہے، جن کے اندر تقوی پایا جاتا ہے، جن کے اندر خشیت الہی پائی جاتی ہے، جن کے اندر طہارت اور نظافت پائی جاتی ہے، وہ لوگ اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست ہیں۔ گویا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی صفت اور پہچان بتلائی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ لفظ ایمان کہنے کے بعد شرک کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کفر کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ایمان اور کفر ایک جگہ اکٹھا ہے۔ ایک آدمی کے اندر ایمان بھی اور کفر بھی ہو اور وہ مومن کہا جائے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کے آدمی کے اندر تقوی بھی پائے جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے غلط چیزیں بھی پائے جائیں تو وہ تقوی کی صفت سے عاری اور خالی ہوتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور۔ یہ سورہ
بقرہ کی آیت نمبر 257 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے. گویا مومن ہی ولی ہو سکتا ہے. اللہ اپنے مومن بندوں کو، اللہ اپنے اولیاء کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. کفر کی تاریکی سے، شرک کی تاریکی سے، بدعملی اور بدعقیدگی کی تاریکی سے ایمان جیسے نور کی طرف نکالتا ہے. اسی جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. اسی جگہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا مسلمانوں تمہارا ولی اور دوست خود اللہ ہے. مسلمانوں تمہارا ولی اور تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں. گویا مسلمانوں کا ولی اللہ ہے، مسلمانوں کا ولی اللہ کے رسول ہیں، مسلمانوں کے ولی مومن لوگ ہیں. اور مومن ہیں کون؟ آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں. اور یاد رکھو جو شخص اللہ تعالی سے، اللہ کے رسول سے اور مسلمان مومنوں سے دوستی رکھے تو یقیناً اللہ تعالی ہی کی جماعت غالب رہے گی. گویا اللہ تعالی سے دوستی کرنے والا، اللہ کے رسول سے دوستی کرنے والا، اللہ پر ایمان لانے والے، متقی اور مومن بندوں سے دوستی کرنے والی جماعت ہی سارے لوگوں پر غالب رہے گی. ان تینوں آیتوں سے جو اولیاء کی پہچان، اولیاء کی صفت ملی، ایمان، تقوی، اقامت صلاح، زکوٰۃ کی ادائیگی اور رکوع، اللہ سے دوستی، رسول سے دوستی، مومنوں سے دوستی. اور اس کے علاوہ بے شمار آیات ہیں. ساتھ ہی ساتھ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر رحمانی اولیاء کی صفات اور پہچان بتلایا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے شیطانی اولیاء کی صفات اور پہچان بتلایا ہے. دونوں چیزوں کا جاننا میرے بھائیوں ضروری اور لازم ہے. اللہ کے اولیاء کی پہچان اور خوبیاں اور صفتیں کیا ہیں یہ مختصر انداز سے بتلایا گیا. آئیے دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کے ولیوں کی کیا پہچان بتلائی ہے، شیطانوں کے دوستوں کی کیا علامت و نشانی بتلائی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کافروں کے دوست طاغوت غیر اللہ ہیں. کافروں کے اولیاء طاغوت یعنی غیر اللہ ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ کافروں کے اولیاء انہیں روشنی سے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ کفار کے اولیاء، یہ شیطان کے اولیاء یہی جہنمی ہیں، یہی جہنمی ہیں. اور اس جہنم کے اندر اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے بدعقیدگی کی وجہ سے اور اپنے شرک کی وجہ سے ہمیشہ ہمیں پڑے رہیں گے. اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 76 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا وہ غیر اللہ کی راہ میں یعنی طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. جن لوگوں نے کفر کیا وہ غیر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. گویا غیر اللہ کی راہ میں لڑنے والا رحمان کا ولی نہیں ہے بلکہ شیطان کا ولی. اللہ تعالیٰ فرماتا جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت غیر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، لہذا تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو. لہذا تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو. بلا شبہ شیطان کی چال انتہائی کمزور ہے.
اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ ایک مومن، ایک صاحب تقویٰ اللہ کو دوست بنانا چاہتا ہے، اللہ کو ولی بنانا چاہتا ہے، اللہ کے رسول کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے، اللہ کے مومن اور متقی بندوں کو اپنا ولی اور دوست بنانا چاہتا ہے، لیکن شیطان کے اولیاء، شیطان کے دوست کس کو شیطان بناتے ہیں، کن کو ولی اور دوست بناتے ہیں، اور ان کا نتیجہ کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ کھلے نقصان میں ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ کھلے نقصان میں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے شیطان اپنے دوستوں کو توحید کی دعوت نہیں دے گا، شیطان اپنے دوستوں کو کفر کی دعوت دے گا، شیطان اپنے دوستوں کو شرک کی دعوت دے گا، شیطان اپنے دوستوں کو خرافات کی طرف بلائے گا، شیطان اپنے دوستوں کو بدعتوں کی طرف بلائے گا، شیطان اپنے دوستوں کو بدعملیوں کی طرف بلائے گا، شیطان اپنے دوست کو شیطان بنانا چاہے گا، رحمان کی صفات اس کے اندر نہیں آ سکتی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے، جو غیر مومنوں کا ولی دوست ہے اللہ نے بنا دیا۔ اسی طریقے سے جس کے اندر جس طرح شرک اور کفر پایا جائے گا، جو ایمان کے اپوزٹ اور مخالف ہے وہ بھی شیطان کا ولی اور شیطان کا دوست ہوگا۔ یہ رحمانی اولیاء اور شیطانی اولیاء کی بات جاننے کے بعد آئیے ہم دیکھیں کہ اولیاء اللہ کے ولیوں کے مراتب اور رتبے اور درجے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے، کتاب و سنت سے معلوم ہوتا ہے، قرآن و حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ولایت اور دوستی قربت کا بلند و بالا مقام اور رتبہ خالص ایمان اور تقوی پر منحصر ہے۔ اگر کوئی ولی بننا چاہتا ہے، اگر کوئی ولایت کے درجے پر فائز اور برقرار رہنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو مومن بنائے، متقی بنائے۔ لہذا یہ بات یاد رہے میرے بھائیو، جس کا جتنا ایمان اور تقوی قوی اور ممتاز ہوگا اسی حساب سے اپنے ایمان کے گریڈ کے حساب سے، اپنے تقوی اور طہارت کے حساب سے، اپنے خشیت الہی کے حساب سے وہ اللہ کا قریبی، اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہوگا۔ لیکن قرآنی آیات دیکھنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کے 3 گریڈ اور ولیوں کے 3 رتبے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 کے اندر بیان فرمایا ہے ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز الكبير۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے پھر ہم نے ان لوگوں کو قرآن مجید کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا ہے۔ قرآن کا وارث وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا ہے۔ کچھ ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور کچھ اس میں متوسط درجے کے ہیں اور کچھ ان میں سے اللہ کی توفیق سے نیکیوں کی طرف ترقی کیے چلے جاتے ہیں۔ یہی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ولیوں کے 3 درجے اور 3 مرتبے بتلائے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں، کچھ مقتصد ہیں اور کچھ بھلائیوں کی طرف سبقت اور پیش قدمی کرنے والے ہیں۔ ظالم النفسی اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والوں سے مراد اس آیت کریمہ میں وہ مومن لوگ ہیں جو بعض فرائض اور واجبات میں لاپرواہی برتتے ہیں مومن، لیکن کچھ فرض کی ادائیگی میں، کچھ واجبات کی ادائیگی میں لاپرواہی برتتے ہیں اور کچھ حرام کام کر بیٹھتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی ہیں اور تیسرے درجے کے ہیں، کیونکہ فرائض اور واجبات میں
ان کے یہاں کچھ کمی پائی جاتی ہے۔ دوسرا درجہ جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، تیسرے سے پہلا دوسرا درجہ مقتصد۔ مقتصد سے مراد وہ لوگ ہیں جو فرائض اور واجبات کی ادائیگی کرتے ہیں، سارے حرام کاموں سے دور رہتے ہیں، فرائض اور واجبات کی پابندی اور ادائیگی کرتے ہیں، سارے حرام کاموں سے دور رہتے ہیں، البتہ کچھ مستحب چیزیں کبھی کبھار چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ ناپسندیدہ مکروہ چیز کر بیٹھتے ہیں۔ یہ دوسرے درجے کے ہیں۔ پہلے درجے کے ولی کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سابقون بالخیرات، جس کا مفہوم یہ ہے کہ خیر اور بھلائی میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے والے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تمام فرائض، واجبات، مستحبات کو انجام دیتے ہیں، فرائض کی بھی پابندی کرتے ہیں، واجبات کی بھی ادائیگی کرتے ہیں، مستحبات کی بھی ادائیگی کرتے ہیں، تمام حرام اور ناپسندیدہ چیزوں کو بالکل ترک کر دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بلکہ افضل کے مقابلے میں کچھ مباح چیزوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ یہ تین درجے اللہ تعالیٰ نے ولیوں کے بتائے۔ سب سے اونچا رتبہ وہ ہے جو لوگ فرائض، واجبات کی پابندی کرتے ہیں، مستحب چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، حرام چیزوں سے دور رہتے ہیں، مکروہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر تو معاملے میں افضل اور مفضول کی بات ہے تو افضل کو لیتے ہیں، افضل پر عمل کرتے ہیں۔ یہ اولیاء کا سب سے اونچا رتبہ ہے۔ اور اولیاء کا سیکنڈ درجہ وہ ہے جو فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، واجبات کا اہتمام کرتے ہیں اور مستحبات میں سے کچھ چیزوں کو کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اولیاء کا تیسرا تھرڈ کلاس کا درجہ وہ ہے جو کچھ واجبات اور فرائض میں کمیاں کرتے ہیں اور کبھی کبھار بشری تقاضے کے حساب سے کچھ حرام چیزوں کا بھی ان سے ارتکاب ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ظالم لنفسہ، مقتصد اور سابق بالخیرات کی تفسیر دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کے تین رتبے اور تین درجے بیان فرمایا ہے۔ لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ مقام ولایت صرف ایمان اور تقوی سے نصیب ہو سکتا ہے۔ مقام ولایت، ولی کا مقام، ولایت کا رتبہ صرف ایمان اور تقوی سے نصیب ہو سکتا ہے۔ یہ ولایت کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہے، یہ ولایت کسی خاندان کی جاگیر نہیں ہے۔ آزاد ہے ہر مومن بندہ، جو چاہے اپنے ایمان کو اسٹرانگ اور مضبوط کر کے اپنے قلب و جگر کو اللہ کے تقوی سے معمور کر کے اللہ کی ولایت حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی دوستی حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ولایت کسی غوثی خاندان کا نہیں ہے، یہ ولایت کسی نقشبندی خاندان کے لیے خاص نہیں ہے، یہ ولایت کسی سہروردی خاندان کے لیے خاص نہیں ہے، یہ ولایت کسی جماعت کے امیر کے لیے خاص نہیں ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو بھی ایمان لائے، جس کا جتنا ایمان مضبوط ہے، قوی ہے، وکانوا یتقون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے رہے، اللہ کی خشیت اختیار کرتے رہے، ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے تقویٰ کو مقدم رکھا، وہ اپنے ایمان اور اپنے تقویٰ کے حساب سے اللہ کا ولی ہے، اللہ کا قریبی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اسی لیے یہ بات کہنی چاہیے کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ کوئی بھی مشرک، شرک کا ارتکاب کرنے والا، شرک کرنے والا، بدعتی، فرض اور واجب کا چھوڑنے والا، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی کافر، کوئی بھی یہودی، کوئی بھی نصرانی، کوئی بھی بدھسٹ اور کوئی بھی مشرک اور کافر فرض سے لاپرواہی برتنے والا، واجبات کے نہ ادا کرنے والا، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا وہ شخص بھی ولی نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کے احکامات کو ٹھکرائے اور اللہ رب العالمین کے احکامات کی ادائیگی میں لاپرواہی اور سستی کرے۔ کوئی بھی انسان اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی انسان اس وقت تک اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی تمام چیزوں پر ایمان نہ لائے۔
کوئی بھی شخص اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام چیزوں پر ایمان نہ لائے اور ظاہر اور باطن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہ کرے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صاف بیان فرما دیا ہے کہ مشرکین میرے دوست نہیں ہیں اور نہ ہی میرے گھر کے دوست ہیں، اپنے والے تو وہ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوں. چنانچہ خلاصہ ولی کی تعریف سے، رحمانی اولیاء کی صفات کے ذکر سے، شیطانی اولیاء کی پہچان کے ذکر سے، ولیوں کی قسموں اور ولیوں کے مراتب کے ذکر کرنے کے بعد خلاصہ یہ نکلا کہ ولی کون ہے؟ ولی ہر وہ مومن بندہ، متقی بندہ جو واجبات کی پابندی کرتا ہے اور فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، حرام اور حلال میں فرق کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو چیز بھی ملی ہے اس پر ایمان لاتا ہے، نبی کی محبت کرتا ہے اور صرف محبت ہی نہیں بلکہ نبی کا پیروکار ہے. اگر کوئی شخص نبی کی محبت کا دعوے دار ہے لیکن اپنے آپ کو نبی کی اتباع سے، نبی کی اطاعت سے، نبی کی فرمانبرداری سے آزاد سمجھتا ہے کہ ہمیں نبی کی اتباع کی ضرورت نہیں، ہم اپنے مشائخ کی اتباع کریں گے، ہم اپنے پیروں کی اتباع کریں گے، ہم جس کے مرید ہیں اس کے اتباع کریں گے، لاکھ وہ دعویٰ کرے وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. نبی پر ایمان لانا، نبی پر نازل کی گئی تمام چیزوں پر ایمان لانا، نبی سے محبت کرنا، نبی کی ہر حیثیت سے نبی کی اتباع پر پیروی کرنا، یہ ولیوں کی صفت اور ولیوں کی پہچان ہے میرے بھائیو ساتھیو. لیکن کیا کریں؟ آج تو بہت سارے لوگوں کے ہاں ولی وہ ہے جس کے قبر پہ قبے بنے ہوں. ولی وہ ہے، بہت سارے لوگوں کے یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ولی وہ ہے جس کے قبروں پر قبے بنے ہوں، جس کی زیارتیں کی جا رہی ہوں، جس کے قبے پر پینٹ لگائے جا رہے ہوں، جس کے قبر پر چادریں چڑھائی جا رہی ہوں، جس کے قبروں کا طواف کیا جاتا ہو، جس کو اللہ کو چھوڑ کر جس کی دہائی دیتی جا رہی ہو، جس پر مرد اور عورت سارے کے سارے سرداریز ہو رہے ہوں. آج لوگوں کے عرف میں وہ ولی وہ ہے جس کے بال زلفی ہو، بڑی بڑی داڑھی ہو، رنگ برنگ کے کپڑے پہنے ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، گلے میں مالا ہو، مریدن بنا کر کے پیر دبوا رہے ہو اور ڈھکوں سے لے کر کے دھاندلیاں کر کے ڈکیتیاں ڈال کر کے لوگوں کے مال کو ہڑپ کر رہے ہو، جن کے در پر مسلمان بھی آتا ہو اور جن کے در پر کفار اور غیر مسلم بھی آتا ہو. آج لوگوں کے ہاں ولیوں کا تصوریہ، چنانچہ کہیں بھی قبر پہ قبہ دیکھ لیا گیا، چاہے وہ کتے شاہ ہو، چاہے وہ بلی ہو، چاہے وہ کسی کافر کے قبر پہ قبہ بنا ہو یا کسی کے قبر پہ قبہ بنا ہو، یہ ولی ہے، یہ داتا ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ غوث ہے، یہ خواجہ. اے مسلمانوں، آپ سمجھو کہ ولیوں کی پہچان کیا ہے. جس کے قبر پر قبے بنا دیے گئے وہ ولی نہیں ہے، جو تسبیح لے کے گھوم رہا ہو وہ ولی نہیں ہے، جو مرید اور مریدن بنا رہا ہو وہ ولی نہیں ہے. ولی وہ ہے جو ایمان لائے اور تقوی کی صفت سے اپنے آپ کو متصف کرے، رسول پر ایمان لائے، رسول پر نازل کی گئی شریعت پر ایمان لائے، رسول سے پکی محبت کرے، رسول کا پیروکار ہو، رسول کا متبع ہو، رسول کا مطیع و فرمانبردار ہو. اگر قرآن کے خلاف اس کا عمل ہے، سنت رسول کے خلاف اس کا عمل ہے، سیرت رسول کے خلاف اس کا عمل ہے، توحید کے خلاف اس کا عمل ہے، سنت کے خلاف عمل ہے، وہ لاکھ ڈھنڈورا پیٹتا رہے، لاکھ اس کے لوگ ڈھنڈورا پیٹتے رہے، چاہے وہ جیسا چالی اور مکاری کر کے کرامتیں دکھاتا رہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا. حاضرین کرام اور سامعین کرام، اس موضوع پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ولیوں کے راستے سے، ولیوں کا بہانہ لے کر، ولیوں کے کرامات کا بہانہ لے کر کیا کچھ نہیں امت محمدیہ کے اندر رائج کر دیا گیا. جس طرح گنگا اور جمنا کے گھاٹ پر بیٹھ کر ایک پنڈت کفر کی دعوت دیتا ہے اور اپنے دجل و فریب کے ذریعے اپنے چاہنے والے مریدوں کے مال پہ ڈاکے ڈالتا ہے. آج یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، اپنے آپ کو خواجہ سمجھنے والا، توبہ توبہ، اپنے آپ کو غوث سمجھنے والا، استغفر اللہ، اپنے آپ کو ولی سمجھنے والا، استغفر اللہ،
جس کو نہ واجبات کی جس کے ہاں نہ واجبات کا اہتمام، نہ فرائض کا اہتمام، نہ نماز کا اہتمام، گندا اور مان نہیں کتنی خرابیوں سے متصف بیٹھا ہوا ہے، آج یہ مسلمانوں کے عقیدے کو کھوکھلا کر رہا ہے. کہیں کرسماتی کرشمے دکھا کر کے، کہیں کرامت کا یہ خواب دکھا کر کے، کہیں کچھ دکھا کر کے، کہیں جادو کے ذریعے، کہیں مکاری کے ذریعے، کہیں جنوں شیاطین سے استعانت اور مدد حاصل کر کے معلوم نہیں کیا کرا، بلکہ بہت ساری کتابوں کے اندر اور آج بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر سب کچھ ولی ہی کو مان لیا ہے بات یہ کہ کہتا رحمان سیدی جھوٹ کہہ رہا. آپ لوگوں نے تو ہزاروں ایسے کرشمے دیکھے ہوں گے، ہزاروں ایسے درگاہ دیکھے ہوں گے. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہیں سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ سارے کے سارے عبادات توقیفی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عبادت ہم بندے ہیں اللہ کے، بندگی کریں گے کس کی؟ اللہ. اور بندگی کس طریقے سے کریں گے؟ جو طریقہ سرور دو عالم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. اگر ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں لیکن بندگی کا طریقہ وہ نہیں ہے جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کیا ہماری یہ بندگی قبول ہوگی؟ چنانچہ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ بندگی اللہ کی کریں اور اس طریقے سے کریں جو بندگی کا طریقہ، بندگی کا وقت، بندگی کی کیفیت، بندگی کا مقدار متعین کیا ہے اولیاء کے سردار، جنوں کے سردار، سب کے سردار محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ سارے کے سارے عبادات توقیفی. اگر کوئی شخص اپنے یا اپنے مشائخ کی رائے، تصور، خیال اور ذوق کو ذرہ برابر دخل دیتا ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے عبادت کے اوقات، کیفیت اور مقدار میں تبدیلیاں کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. عبادت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ سے امید اور اللہ رب العالمین کے لیے خشوع اور خضوع اور انکساری ہے. چنانچہ جس کی عبادت خوف سے خالی ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. کسی بھی شریعت کے مکلف عقل مند مسلمان سے از بلوغت تا وفات عبادت یا عبادت کے کسی مسئلے سے بھی وہ آزاد نہیں ہے. چنانچہ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو، کسی کا تصور یہ ہو کہ وہ کچھ رتبے پر پہنچنے کے بعد عبادت سے آزاد ہو جاتا ہے، ایسا شخص ولی نہیں ہو سکتا ہے. دین اور عبادت میں کتاب و سنت کی پیروی کی طرف رجوع کرنے والا، بلکہ وہ رجوع نہ کرنے والا، بلکہ وہ اپنے ذوق، اپنے مزاج، اپنے مشائخ، اپنے عالموں کے فتوے پر عمل کرنے والا، یہ قطعاً بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ کس بھی انداز سے پیش کرے. چنانچہ ناچ گانے، سیدھی تالی کو عبادت تصور کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اولیاء اور مشائخ کے بارے میں حد سے تجاوز اور غلو کرنے والا، کرامت کی بنیاد پر ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے کچھ اختیارات تسلیم کرنے والا، تصور کرنے والا ولی نہیں ہو سکتا ہے. کوئی نابالغ یا پاگل دیوانہ یا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے جو محبت رسول کا دعویٰ کرے اور رسول کی پیروی اور اتباع سے اپنے آپ کو آزاد سمجھے وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. یہود و نصارہ یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں، یہ اگرچہ دعوے دار تھے کہ ہم اللہ کے ولی تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلِمَا يُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِكُمْ، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہیں کیوں عذاب دے رہا. مشرکین مکہ اگرچہ ان کو یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے اہل ہیں، ہم اہل اللہ ہیں، چونکہ ہم مکہ کے باشندے ہیں، خانہ کعبہ کے پڑوس میں ہیں، ہم اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ. یہ کفار مکہ، یہ مشرکین مکہ اپنے کفر اور شرک کے ہوتے ہوئے یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے ولی تو متقی لوگ ہیں. نواقض اسلام میں سے کسی بھی ناقص کا مرتکب یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے جن اور شیاطین کی مدد حاصل کرنے والا، بذریعہ جادو غیب کی باتیں بتانے والا، نجومی، کاہن، رملی، پنڈوا، مندی یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. ہر وہ شخص جس سے کوئی عجوبہ چیز ظاہر ہو جائے
وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے۔ کہ جس کسی سے بھی کوئی انوکھی عجوبہ چیز ظاہر ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کبھی عجوبہ چیزیں کافروں سے بھی ظاہر ہوتی ہیں، کبھی عجوبہ چیزیں یہود و نصارہ سے بھی ظاہر ہوتی ہیں، کبھی عجوبہ چیزیں کسی پاگل سے بھی ظاہر ہو سکتی ہیں، کبھی کوئی عجوبہ چیز کسی گندے ناپاک دیوانہ مجذوب جو کہ گندگیوں میں لگتا رہتا ہے، کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور گندگیوں میں بالکل پڑا رہتا، اس سے بھی عجوبہ چیز ظاہر ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ کہ جس کسی سے بھی کوئی عجوبہ چیز، انوکھی چیز، خلاف عادت چیز ظاہر ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہے، یہ غلط تصور ہے۔ اسی طریقے سے واجبات اور فرائض کا تارک یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، واجبات اور فرائض کا چھوڑنے والا یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آپ جائیے درگاہوں پر، چاہے وہ کچھوچا ہو، چاہے وہ اجمیر ہو، چاہے وہ برا ہو، چاہے وہ بمبے کے مزارات ہو یا پاکستان کے مزارات ہو یا بنگلہ دیش کے مزارات اور قبے ہو، کہ وہاں مجاور نہ نماز کی پابندی، نہ پردے کا اہتمام، شرک میں ڈوبا ہوا ہے، کفر میں ڈوبا ہوا ہے اور واجبات سے بالکل کوسوں دور ہے، فرائض سے بالکل کوسوں دور ہے۔ لوگ اس بیوقوف کو بیوقوفی کر کے ولی سمجھ بیٹھے ہیں۔ اسی طریقے سے قبر پرست، قبر کی مجاوری کرنے والا، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز چڑھانے والا، بدعتی اور بدعت کی طرف دعوت دینے والا، اور اسی طریقے سے بدعتی اور بدعت کی طرف دعوت دینے والا، بدعتی کی مدد کرنے والا یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا علیہا، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اسی طریقے سے مختلف مشرکانہ طریقے جیسے تیجانیت، قادریت، نقشبندیت، سہروردیت اور بہت سارے طریقے پر چلنے والا، اس کا فروغ دینے والا، اس کی دعوت دینے والا، ان باطل مشرکانہ طریقوں کو سچ سمجھنے والا یہ اللہ رب العالمین کا دوست نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ زندہ یا مردہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ زندہ یا مردہ انبیاء، رسول، اولیاء سے فریاد کرنے والا، ان کو غوث سمجھنے والا، ان کو مشکل کشا سمجھنے والا، ان سے حاجت روائی کرنے والا، ان کو اللہ کا پارٹنر سمجھنے والا یہ اللہ کا ولی قطعاً نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، ولیوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے، اس چیز کی وضاحت کرنے سے پہلے ہم ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل ولی کیا ہے، کون ہے، اور اولیاء میں سے کن کو سب سے اونچا مرتبہ اور مقام حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی بندوں کے لیے کن کن چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اولیاء میں سے سب سے افضل کون ہے؟ اولیاء میں سے سب سے افضل کون ہے؟ وہ لوگ جو یہ ڈھنڈورے پیٹتے ہیں کہ یہ وہابی لوگ ہیں، توبہ توبہ، اور یہ ولیوں کا احترام نہیں کرتے، ولیوں کو مانتے نہیں، ان تک عطا رحمان سعیدی کی آواز پہنچا دیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ الاولیاء میں سے سب سے زیادہ صاحب فضل تمام رسولوں اور تمام انبیاء علیہ السلام میں اور رسول انبیاء علیہ السلام ہے۔ اولیاء میں سب سے اونچا مرتبہ، سب سے بڑا مقام و رتبہ انبیاء کا ہے اور رسولوں کا ہے۔ یہ ولیوں کے سر فہرست ہے، سربنے سردار انبیاء اور رسول، یہ سب سے بڑے ولی، اور انبیاء اور رسولوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے اولو العزم رسول ہیں، جیسے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان سارے انبیاء میں، ان سارے رسولوں میں سب سے بڑا ولی اور اللہ کا سب سے زیادہ قریبی ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے کیسے تم تہمت دیتے ہو کہ اسلامک سینٹر والے ولیوں کو نہیں مانتے؟ تم نے تو امتیوں کو ولی بنا لیا، اور ہمارا یہ ایمان عقیدہ ہے کہ سب سے بڑا ولی، سب سے بڑا اللہ کا قریبی نبیوں میں، رسولوں میں، انسوں میں، جنوں میں ہمارے نبی ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ۔ ولیوں کا جب ہم گریڈ نکالیں گے تو سب سے ولیوں میں سب سے اونچا رتبہ انبیاء اور رسولوں کا ہے،
انبیاء اور رسولوں میں سب سے اونچا رتبہ اولو العزم رسولوں کا ہے، اور سارے انبیاء اور رسولوں میں سب سے بڑا ولی ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کے بعد امت محمدیہ میں قیامت تک آنے والے لوگوں میں ترتیب کے ساتھ سب سے زیادہ افضل اور اونچے مقام والے خلفائے راشدین ہیں، اور خلفائے راشدین میں سب سے اونچا مقام اور سب سے بڑے ولی امتیوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے ولی وہ 10 صحابہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی، اور ان کے بعد ولیوں میں سے ان کا رتبہ ہے جو اہل بیت ہیں جنہوں نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد ترتیب کے ساتھ سارے صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تابع تابعین ہیں، جس کے اندر جتنا ایمان اور جتنا تقویٰ پایا جاتا ہے ویسے ہی وہ اپنے ایمان اور تقویٰ کی بنیاد پر اللہ کا ولی اور دوست۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے بارے میں بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم، اللہ کے اولیاء کے لیے دنیا اور آخرت میں انعامات باری تعالیٰ کی بشارت سنائی گئی ہے۔ اللہ کے اولیاء کی تائید اور نصرت، اللہ کے اولیاء تائید اور نصرت سے سرفراز ہوں گے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بھی ان کا ولی ہوگا۔ اللہ کے ولیوں پر شیطان کا بس نہیں چلے گا، اور اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرنا اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کے لیے نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے دشمنی کرنا اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے۔ یہ ایک حدیث ہے جس پر روشنی ڈالنے سے پہلے آئیے ہم بتلا دیں کہ ہمارا برتاؤ ولیوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ اختصار کے ساتھ ہم ولیوں کو اللہ کا بندہ تصور کرتے ہیں، اور ہمارا اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہے کہ بنا ایمان اور تقویٰ کے کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کے اندر جتنا ایمان اور تقویٰ پایا جائے گا اتنا ہی وہ اللہ کا قریبی اور اللہ کا ولی۔ نمبر 2، اولیاء انبیاء اور رسول کے رتبے کو نہیں پا سکتے۔ انبیاء یہ ہمارا ایمان ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کا اعلان کرتے ہیں۔ اولیاء انبیاء اور رسولوں کا رتبہ نہیں پا سکتے۔ تیسری بات، اولیاء کی شان میں غلو کرنا ہم حرام سمجھتے ہیں اور حرام ہے۔ اولیاء کی شان میں کسی طرح بھی غلو کرنا، اولیاء کو حد سے زیادہ بڑھانا، یہ ہم حرام سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین میں غلو کرنے سے منع فرمایا ہے قرآن مقدس۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اولیاء سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور اس بات پر بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ کوئی بھی ولی ہو وہ قرآن اور سنت رسول کا پابند ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو قرآن اور سنت رسول سے آزاد نہیں سمجھ سکتا ہے۔ ہمارا اس بات پر عقیدہ ہے کہ اولیاء کے اندر اللہ کی کوئی قدرت اور اختیارات نہیں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ چیز نبیوں کو نہیں ملی، جب یہ چیز رسولوں کو نہیں ملی، جب یہ نبیوں اور رسولوں اور ولیوں کے سردار محمد عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی، تو کسی امتی کے اندر یہ چیز کیسے پائی جا سکتی ہے؟ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اللہ اپنے ولیوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو پورا کا پورا بدلہ دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ اور ہم اگر ثابت ہو جائے کہ فلاں ولی ہے تو اس کے سارے معاملے، اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ یہ ہم ولی ہیں یا ہمارے فلاں ولی ہیں، تو ہم اس کے سارے عمل کو، اس کے سارے کرامتوں کو، اس کے سارے ہنر کو ایک کسوٹی پر رکھیں گے، وہ ہے قرآن اور سنت رسول۔ قرآن اور سنت رسول کی کسوٹی پر اس ولی کا عقیدہ، عمل، کردار بالکل کھرا اور کھوٹا
اترا ہم اس کو اللہ کا قریبی، اللہ کو دوست سمجھیں گے، لیکن اللہ اس کو نہیں سمجھے۔ اور ہر ایسا شخص جو ولی ہونے کا دعویٰ کرے، اس کا عقیدہ یا عمل یا اس کا زندگی کا کوئی طرز کتاب و سنت کے اپوزٹ ہو، خلاف ہو، ہم اس کو شیطان کا دوست سمجھیں گے، رحمان کا ولی نہیں سمجھیں گے۔ میرے بھائیو ساتھیو، جیسا کہ آخر میں ذکر میں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے دشمنی کرنا اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے۔ یہ ایک صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس روایت کے سلسلے میں قبر پرستوں کو، بدعتیوں کو، صوفیزم والوں کو مغالطہ ہوا۔ حدیث کیا ہے میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر کہاں انہیں مغالطہ ہوا اس کی طرف نشاندہی کر دیتا ہوں، کیونکہ اس حدیث کے بنیاد پر بہت ساری بدعقیدگیاں ولیوں کے سلسلے میں پائی جاتی ہیں۔ اس کو حدیث ولایت کہا جاتا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی اور عداوت کی میں اس سے جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور جو کچھ میں نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز میرے نزدیک محبوب نہیں جس کے ذریعہ میرا بندہ میرا ولی ہو سکتا ہے، میری قربت حاصل کر سکتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ کون سا عمل کر کے انسان اللہ کی قربت حاصل؟ اللہ نے جو فرض کیا ہے اس کی ادائیگی کر کے۔ اسی طرح اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک بندہ ہے جو فرض کی ادائیگی کر کے میری ولایت حاصل کرتا ہے، میری قربت حاصل کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بندہ مسلسل نفلوں کے ذریعے میری قربت حاصل کرتا رہتا ہے، فرض بھی پڑھتا، فرض کی بھی ادائیگی کرتا، نماز ہی نہیں روزے حج و زکات جتنے بھی نوافل ہیں وہ بھی کرتا ہے، اور فرض اور نوافل کے ذریعے میری قربت حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس سے۔ میرے بھائیو ساتھیو، موضوع سے 2 منٹ ہٹ کر کے ہم سوچ اور غور کریں اس حدیث قدسی۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے، اگر کوئی مرد، اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے تو کیا کرے؟ فرضوں کی پابندی کرے، ہر فرض کی ادائیگی کرے، اور سنت اور نوافل میں جتنا ادا کر سکتا ہے ان کی ادائیگی اور ان کا اہتمام۔ فرائض کی پابندی، سنت اور نوافل کا اہتمام، یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، یہ رب ذوالجلال نے فرمایا۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، سنو، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو اسے کس طرح نوازتا ہے، اس کی کس طرح ہدایت کرتا ہے، اس کو کس طرح توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں گا تو میں اس کا کان بن جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو فرض اور نوافل کی ادائیگی کرتا ہے اور فرض اور نوافل کے ذریعے میری قربت حاصل کرتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے گا میں اسے ضرور دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ سنو، اگر وہ مجھ سے مانگے گا میں اسے ضرور دوں گا، یہ نہیں کہ خواجہ داتا غریب نواز سے مانگے گا۔ اگر وہ مجھ سے مانگے گا تو میں اسے ضرور دوں گا، اگر مجھ سے پناہ مانگے گا تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ مجھے جو کام کرنا ہوتا ہے میں اس میں اس درجے تک تردد نہیں کرتا جتنا کہ میں ایک مومن کے روح کو قبض کرنے میں تردد کرتا، جسے موت ناپسند ہوتی ہے، مجھے بھی اس سے تکلیف دینا ناپسند ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب ایک بندہ فرض کی ادائیگی کر کے اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، پھر سنت اور نفلوں کی پابندی کر کے برابر اللہ کی قربت حاصل کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، پھر اللہ اس کا کان بن جاتا ہے، اللہ جس سے وہ دیکھتا ہے سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے،
पैर बन जाता है जिससे वो चलता है। ये इसी से लोगों को मुगालता हुआ। चुनाचे वहदतुल वजूद और हुलूलियों ने, मुशरिकों ने, सूफियों ने ये समझ लिया कि अल्लाह ही बिल्कुल बन जाता है, इसको हकीकी माने पर उतार लिया, हालांकि इसका मजाजी माना। इस हदीस का मतलब क्या है? हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तफसील के साथ बात की है। खुलासा बता रहा है कि अल्लाह कान बन जाता है, आंख बन जाता है, हाथ बन जाता है, पैर बन जाता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला अपने इस मोमिन और मुत्तकी बंदों के जिस्म के इन आज़ा की हिफाजत फरमाता है, इन आज़ा की हिफाजत फरमाता है और इन आज़ा के जरिए बंदे को वही काम करने की तौफीक देता है जिससे अल्लाह राज़ी है और जो काम अल्लाह ताला को पसंद है। इन आज़ा की हिफाजत उन तमाम गंदी चीजों से अल्लाह ताला फरमाता है जो अल्लाह ताला को नापसंद है। और या यूं कर लीजिए कि जिस तरह बंदा अपने जिस्म के आज़ा में से कान, आंख, हाथ और पैर से मोहब्बत करता है, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जो अहकामात इन आज़ा पर वाजिब किया है उन अहकामात से भी वो बंदा मोहब्बत करता है। यह हदीस का मान। लेकिन लोगों ने क्या समझ लिया? अल्लाह कान बन गया, गोया ये अल्लाह हो गया, पैर बन गया, ये अल्लाह का पैर चल रहा है, अल्लाह का हाथ चल रहा है। मेरे भाइयों साथियों, इसको समझने के लिए एक हदीस हम पेश करें आपके सामने। अल्लाह ताला, जैसा कि सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा, ऐ बनी आदम, मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत नहीं की। मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत नहीं की। बंदा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं तेरी इबादत कैसे करूं जबकि तू रहमतुल लिल आलमीन है? अल्लाह ताला कहेगा, क्या तुझे खबर नहीं कि मेरा बड़ा बंदा बीमार था, तूने उसकी इयादत नहीं की? क्या तुझे मालूम नहीं कि अगर तू उसकी इयादत करता तो मुझे उसके पास पाता? ये एक सही मुस्लिम की हदीस। इसका मतलब क्या है? क्या अल्लाह बीमार होता? तो बताओ, एक बीमार की इयादत एक नेक अमल है, इसके जरिए से इंसान अल्लाह की कुर्बत हासिल करता। और अगर कोई नेक नेकी के साथ अल्लाह ताला के किसी बीमार बंदे की इयादत करे तो ऐसे इयादत करने वाले के साथ अल्लाह की नुसरत होगी, अल्लाह की मदद होगी, अल्लाह की हिफाजत होगी। तो हदीस पाक में जो कान और आंख और हाथ और पैर बनने का मतलब नहीं कि अल्लाह की आंख आके लग जाती है, अल्लाह का कान आके लग जाता है, या अल्लाह का हाथ आके लग जाता है उस बंदे के अंदर, या अल्लाह का हाथ। यानी अल्लाह ताला इन आज़ा की मुकम्मल हिफाजत फरमाता है। चुनाचे अपने ऐसे नेक बंदों को इन आज़ा से वही अमल करने की तौफीक देता है जिसमें अल्लाह की रिजा और खुशनुदी पिन्हा है और उन सारे अमलों से महफूज रखता है जिससे अल्लाह नाराज हो। औलिया, अल्लाह के औलिया के बारे में जहां बहुत सारी बदअकीदगियां, बातिल अफकार पाए जाते हैं, उन्हीं में से चंद बातिल अफकार ये हैं कि कुछ लोगों का अकीदा होता है अल्लाह के खास, और कुछ लोग अल्लाह के खास औलिया को नबी और रसूल या उनकी कुछ लोगों का यह अकीदा होता है कि अल्लाह के कुछ खास औलिया हैं जिनको नबी की या नबी के तालीम की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो अपने मनमानी अल्लाह ताला से जो चाहते हैं हासिल कर लेते हैं। यह औलिया के बारे में गंदा। अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया और अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान अल्लाह के अहकामात पहुंचाने के लिए अंबिया और रसूल जरिया। कोई भी शख्स मनमानी अपने कहीं जब चाहे कैसा चाहे अल्लाह ताला से पैगामात हासिल ऐसे आयत करने वाले के साथ अल्लाह की नुसरत होगी, अल्लाह की मदद होगी, अल्लाह की हिफाजत होगी। तो हदीस पाक में जो कान और आंख और हाथ और पैर बनने का मतलब नहीं कि अल्लाह की आंख आके लग जाती है, अल्लाह का कान आके लग जाता है, या अल्लाह का हाथ आके लग जाता है उस बंदे के अंदर, या अल्लाह का हाथ। यानी अल्लाह ताला इन आज़ा की मुकम्मल हिफाजत फरमाता है। चुनाचे अपने ऐसे नेक बंदों को इन आज़ा से वही अमल करने की तौफीक देता है जिसमें अल्लाह की रिजा और खुशनुदी पिन्हा है और उन सारे अमलों से महफूज रखता है जिससे अल्लाह नाराज हो। औलिया, अल्लाह के औलिया के बारे में जहां बहुत सारी बदअकीदगियां, बातिल अफकार पाए जाते हैं, उन्हीं में से चंद बातिल अफकार ये हैं
کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے اللہ کے خاص